مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو ترکی کا لیڈر سمجھا جاتا ہے، تھا نہیں لیڈر، ترکی کا بیڑا غرق کیا اس نے، لیکن بہرحال اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، ترکی کو سمیٹ کے اتنا سا بنا دیا اس نے، خلافت ختم کروا دی۔ پہلے ترکی کی خلافت مکہ اور مدینہ پر بھی قائم تھی، بہت بڑا حصہ تھا مسلمانوں کی خلافت کا، جس کا مرکز کہاں تھا؟ بولے نا بھائی، ترکی خلافت عثمانیہ جو 700-800 سال چلی ہے، ترکی نے مسلم دنیا پر 700-800 سال حکومت کی ہے، بڑے خاندانی طریقے سے حکومت کی ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کا شمار خلافت ختم کرنے والوں میں ہوتا ہے، خلافت کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، اور ترکی سمٹ کے اتنا چھوٹا سا ہو گیا۔ جب ترکی کی خلافت ختم ہوئی ہے تو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو سب سے زیادہ نفرت مذہب سے تھی، اسلام سے، تو جب اسلام سے نفرت ہوگی تو مولویوں سے خود بخود نفرت ہوگی۔ اس نے سب علماء، جتنے بھی ملک میں علماء تھے، ان کو حج کی لالچ دی کہ گورنمنٹ اپنے خرچے پہ آپ کو حج پہ بھیج رہی ہے، سب علماء کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، بحری جہاز میں لے جا کے سمندر کے بیچ میں سب کو غرق کر دی۔ واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے، اور علماء کا بالکل جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ پھر جو بھی عالم جو بچ گئے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے اس نے لٹکانا شروع کر دیا۔ ترکی کی تاریخ میں بہت بدترین مظالم ہوئے ہیں، اور اتنے یہ ترک علماء بھی تو وہی کی عوام میں سے تھے نا، کس قدر ظلم ہو ان کے ساتھ۔ ایسی اس نے پھانسی گھاٹ بنائے تھے کہ درختوں پہ رسیاں لٹکا دی تھیں، وہیں ایک فوجیوں کو جج بنا دیا کہ جو عالم آئے اس کو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیل ہے باقاعدہ وہاں کوئی پراپر عدالت ہو، بس چھوٹی چھوٹی عدالتیں محلے میں لگائیں کہ کہیں بھی، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا تھا دیکھا جاتا، اس کے بازو دیکھے جاتے تھے کہ اس کے وضو کے نشانات تو نہیں ہے، کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو بالوں کی ایک تہ بن جاتی ہے، ایک رو بن جاتی ہے، اس سے ٹریس ہوتا تھا کہ بندہ نمازی تو نہیں ہے۔ اس طرح پکڑ پکڑ کے اس نے علماء کو، دینداروں کو لٹکایا ہے، اور اللہ نے اس کی سزا اس کی دنیا میں ہی دے دی اس کو۔ آپ ترکوں سے جا کے پوچھیں جو بوڑھے ترک ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو ہے نا، وہ کمال آ رہا ہے نا، کمال، تو وہ ہم مصطفیٰ یہاں سے لے لیتے ہیں، کمال وہاں سے لے لیتے ہیں، اتا ترک کافی ہے میرا خیال۔ تو بھائی میں مصطفیٰ کمال کے خلاف نہیں ہوں جو یہاں ہے، نہ حامی ہوں نہ خلاف ہوں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ چونکہ کمال کا لفظ چڑھ گیا زبان پہ تو بار بار رپورٹیں تو یہیں کی پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے آ رہی ہے۔ تو اتاترک نے کو آپ وہاں کے بوڑھوں سے جا کے پوچھیں کہ اتاترک کو قبر میں دفن جب کیا گیا تو قبر نے اس کو اٹھا کے باہر دے دیا۔ جو علماء کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا نا، مولویوں کے ساتھ، اس کا عذاب کیا آیا اس کے اوپر۔ آج بھی اتاترک کی قبر زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے آنکھوں دیکھا واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ایسا ایک واقعہ ایک شخص کے ساتھ ہوا کہ قبر میں ڈالا گیا ہے اور قبر اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے۔ تو اتاترک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیرو تھا، قوم کا لیڈر تھا، اس لیے زمین کے اوپر دفن کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ ان کو زمین نے قبول کر لیا، آپ کے لیڈر کو زمین قبول نہیں کر رہی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے جو دنیا میں اللہ نے دکھا دیا۔ تو وہاں کے بوڑھوں کو یہ بات معلوم ہے، وہاں کا میڈیا ایسی چیزیں نہیں بتائے گا، میڈیا تھوڑی بتائے گا اپنے بانی کے بارے میں یہ سب کچھ۔ تو اتاترک کو پتا تھا کہ اگر میں ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں، سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ سیکولر ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خواتین پر کپڑے پہننے پر پابندی۔ آزاد ریاست پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جہاں خواتین کپڑوں سے آزاد، بیوی پہ شوہر کی گرفت نہ ہو، بیٹی پر باپ کی گرفت، بول دو بھائی بول دو، باپ کا کام صرف بیٹی کو جلنا، کھلا پلا کے جوان کرنا، اس کے بعد بیٹی اور باپ الگ۔ باپ تو بیٹی سے پوچھ کے زندگی گزارے گا، مگر بیٹی باپ سے پوچھ کے زندگی نہیں گزارے گی۔ بیٹے اور ماں کا تعلق
بھائی ماں کی خدمت کرنی ہے کرو, نہیں کرنی تو نہیں کرو, تمہاری مرضی. بالکل ننگاپن پھیلا دیا, آزاد کر دیا, شراب کباب. اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ریلیکس ہو گئے. اگر مولوی ہوتے تو عوام کو اس کے خلاف اکساتے کہ غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, تو کباب میں ہڈی تو بنتے نا. اب اس نے کیا کیا کہ بھئی کباب کی جو ہڈی ہے اس ہڈی کو ختم کر دو. تو بڑے مزے زندگی گزاری. لیکن جو لوگ نائٹ کلب کے عادی ہو گئے ترکوں میں, جن عورتوں کا, ترک کی عورت ایسی پردے دار تھی کہ اس کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, اتنی حیا تھی ان عورتوں میں, اتنی حیا, اتنی شرم. خاندانی نظام ترکوں کا بڑا مضبوط, اور غیرت ترکوں کی ایسی غیرت کہ 800 سال دنیا پہ حکومت کرنا یہ غیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہادری, غیرت, لڑائی کا جذبہ سب کچھ تھا. وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے ابھی بھی ترکوں میں الحمدللہ غیرت ہے. کچھ پرانے آثار ہیں, بہت سے لوگ ہیں ان کے جنہوں نے دین سے رشتہ اپنا ختم نہیں کیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ لاکھوں لوگ جہنم کا لقمہ بنے ہوں گے اس سکون کی وجہ سے. اور یہ سکون بھی حقیقی سکون نہیں ہوتا, صرف دیکھنے کا ہوتا ہے. جو لوگ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, خوش لگ رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش نہیں ہوتے. اگر یہ اندر سے خوش ہوتے تو ان کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہ ہوتی. دیکھو شراب پی کے پینے والا آدمی بڑا خوش نظر آ رہا ہوتا ہے, کیسا مست آیا ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے اس نے شراب پی کیوں ہے؟ ٹینشن میں تھا تبھی تو پی ہے نا. کیسے سمجھائیں بھائی, ایک نارمل آدمی اتنی ٹینشن میں آتا ہی نہیں ہے کہ اسے غم بھلانے کی ضرورت پڑے. میسج